مصیبت سب سے بڑی پریشانی ایک بندہ مومن کے لیے کیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا تھا، قرآن کریم کو بھول جانا، قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کی ہوئی بندہ بھول جائے، قرآن پاک کی کوئی آیت بندے کو یاد ہو وہ بھول جائے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ السلام کو امت کے گناہ بھی دکھائے گئے، امت کی نیکیاں بھی دکھائی گئیں، بڑے سے بڑا گناہ بھی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، بڑے سے بڑی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی آقا علیہ السلام کو دکھائی گئی۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بڑا گناہ مجھے دکھایا گیا وہ میری امت کا قرآن یاد کر کے بھلانا ہے۔ یعنی قرآن پاک پورا پڑھا ہو بھول جائے، یا قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کی ہو بھول جائے، یا قرآن پاک کی آیت یاد کی ہو بھول جائے، تو اس بندے کی سزا جو کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ جو ہے میری امت کے لیے وہ یہی ہے۔ جی آج کتنے سارے دوست ہیں جن کو بچپن میں والدین نے محنت کر کے سورہ یاسین شریف یاد کروائی ہوگی، سورہ ملک یاد کروائی ہوگی، سورہ مزمل یاد کی ہوگی، انہوں نے مختلف صورتیں چھوٹی چھوٹی وہ یاد کرتے ہیں، سورہ واقعہ شریف کا یاد کرتے ہیں، بعد میں اپنے کام میں لگے تو بھول جاتے ہیں، جی پھر یاد نہیں رہتا کہ کون کون سی صورت پڑھی تھی ہم نے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑے گناہ والی بات ہے، جس نے بھی یاد کیا تھا اب بھول گیا ہے وہ کوشش کر کے دوبارہ یاد کرے۔ قرآن کریم خاص طور پر یہ وہ واحد کتاب ہے خلاق کائنات کی جس کو جتنا بندہ اپنے حفظ میں لے کر کے جائے گا قبر میں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آگے آسانی کے معاملات ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ سورہ ملک شریف روز رات کو پڑھتا ہے، رات کو پڑھ کے سوتا ہے سورہ ملک شریف، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے قبر کے اندر تو یہ پرندے کی صورت میں آ کر کے ان کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی یہ سورہ ملک شریف جو ہے یہ ان کے سامنے آ جائے گی، یہ سورہ ملک ان کو کہے گی کہ یہ تب تک سوتا ہی تھا جب تک میری تلاوت نہیں کر لیتا تھا، لہذا اس سے تم نے کیا حساب لینا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ فضیلت والی آیات کریمہ صورتیں ہم جو یاد کی ہوئی ہیں اب بھول چکی ہیں، کوشش کر کے ان کو یاد کیا جائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوشیروان جو ہے اس سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، اس نے کہا کہ ان تقدر المعروف فلا تصطنعہ حتی یفوتا، اس نے کہا کہ نیکی کرنے کی تیرے پاس طاقت بھی ہو وقت بھی ہو اس کے باوجود تو نیکی نہ کر سکے، بھائی یہ تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جی نیکی کرنے کی طاقت بھی ہو بندے کے پاس، وقت بھی ہو بندے کے پاس، پھر بھی نہ کر سکے، تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ آج ہم ذرا غور کریں کہ روزانہ کی کتنی نمازیں ہماری رہ جاتی ہیں، جی فرائض رہ گئے، واجبات رہ گئے، باقی جو ہے وہ احکامات الہیہ ہم سے چھوٹ جاتے ہیں۔ آج تو وقت ہے ادا کرنے کا، آج ہم نے نہ کیا، دوستوں کے پاس بیٹھے رہے، جی آگے پیچھے گپیں مارتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے نہیں کیے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، وقت تو گزر جائے گا، کیا بنے گا ہمارا ویسے؟ جی کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ سب سے بڑی مصیبت جو ہے ہماری زندگی میں وہ نیکی کی قوت بھی ہے وقت بھی ہے پھر بھی نہیں کر رہے، تو یہ بندے کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ حضرت امام عبدالحمید رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من اخر الفرصت عن وقتها فلیکن علی ثقۃ من فوتها، فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کام کو، نیکی کے کام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرصت کے وقت بھی ادا نہیں کرتا، جیسے کہتے ہیں نا جی چلو جی کل کر لیں گے پرسوں کر لیں گے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں لوگ، تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ فرصت کے وقت میں بھی کوئی نیکی سر انجام نہیں دیتا، بلکہ وہ بندہ یقین کر لے کہ وہ نیکی اس سے فوت ہو جائے گی، پھر وہ اس کو کر نہیں پائے گا۔ جی جو کام آج کا ہے بندہ آج کرے، کل کا کام کل کرے، اس طرح کر کے جو بندہ وقت پر ہر کام کو کرتا جائے گا تو بندہ فائدے میں رہے گا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک اور عذاب کی، تکلیف کی، اذیت کی، بندے کے لیے نقصان کی ایک صورت بیان کی، ایک بہت بڑی نقصان والی بات، وہ کیا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَحْضُرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ، آپ فرماتے ہیں جس بندے کو رونا نہ آئے، اس کو غم نہ ہو، آخرت کا غم نہ ہو، آخرت کے لیے رونا نہ آئے، مومنوں کے لیے دکھ نہ ہو، اہل ایمان تکلیف میں پستے رہیں، اس کو کوئی پرواہ نہ ہو،
وہ کہے ٹھیک ہے ہم صبح میں روٹی کھائیں گے پراٹھے، شام کو بھی روٹی کھائیں گے، ہم مزے کریں گے، ہمیں کیا لگے کسی کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اس بات پر دکھ نہیں ہوتا نا، تو فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات پر بھی روئے مجھے دکھ کیوں نہیں آتا مسلمانوں کا۔ جو جس بندے کو آخرت کی فکر نہیں ہے نا، وہ اس بات پر بھی روئے کہ مجھے فکر آخرت کیوں نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے فکر آخرت بندے کے پاس ہوگی تو بندہ جو ہے وہ آخرت کے بارے میں غمگین ہوگا تو اس کے ازالے کی کوشش کرے گا نا۔ بندے کا نقصان ہو جائے کسی شے کا تو پھر بندہ کوشش کرتا ہے اس نقصان کے ازالے کرنے کی، وہ نقصان دور ہو جائے اس بندے کا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ مزدور ہے، ایک دن کام نہیں کر سکا تو وہ دوسرے دن زیادہ زور لگائے گا، زیادہ محنت کرے گا تاکہ کل والی جو کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے جی۔ تو فرماتے امام غزالی رحمہ اللہ، فرماتے جس بندے کو اپنے نقصانات پر دکھ نہ ہو اس کے لیے یہ بھی دکھ ہے، اس پر بھی روئے کہ مجھے دکھ کیوں نہیں ہے، سمجھائے نا جی۔ ہاں اس بات پر بھی اس کو رونا بنتا ہے کیونکہ فإن ذلك من اعظم المصائب، اپنے نقصان کی جو ہے نا وہ پہچان نہ رہنا، نقصان کو نقصان نہ سمجھنا، فرماتے یہ خود اس بندے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس بندے کا دل جو ہے وہ سخت ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے کہ مولا میرا دل جو ہے آخرت کے غم سے خالی کیوں ہو گیا، میرا دل جو ہے وہ اہل ایمان کے دکھوں کے اندر اب میرا دل دکھ محسوس کیوں نہیں کرتا، یعنی اس بات پر بھی روئے کیونکہ فإن من اعظم المصائب، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ حضرت امام شہاب الدین الحنفی القرانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، خلاق کائنات کا یہ حکم ہے قرآن کریم میں، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فرماتے ہیں کہ لأن عصیانہما اعظم المصائب، فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت بندے کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ایک بہت زبردست بات ارشاد فرمائی، بات الموت من اعظم المصائب، موت جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن فرماتے ہیں وہ اعظم منہ الغفلہ منہ، فرماتے ہیں اس سے بھی بڑی مصیبت جو ہے وہ ہے غفلت۔ موت سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے؟ غفلت ہے۔ جس غفلت میں آج ہم مبتلا ہیں جی، ہماری زندگی جو ہے نا وہ بغیر نیکیوں کے گزر رہی ہے، بغیر نماز کے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ اللہ کیے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے، تلاوت قرآن کریم کے بغیر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اگر آج ہم غور کریں پورے دن میں کتنی بار ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے، کتنی بار ہم قرآن کھول کے پڑھتے ہیں جی، تو بالکل صفر معاملہ ہوگا۔ اور رمضان شریف میں پڑھا تھا، یا کوئی فوت ہو جائے تو کسی نے دھکے سے قاعدہ پکڑا دیا ہاتھ میں تو وہ پارا پڑھ دیا، ایک پاؤ دو پاؤ اس کا بس چھٹی، اس کے بعد پھر پورا سال غائب قرآن پاک دیکھے کچھ جی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ غفلت جو ہے نا یہ موت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھی دیکھیں، بندہ کو فوت ہو جاتا ہے، اس کے فوت ہونے پر تبھی موت مرا نا، اپنی موت جب وقت آیا اس کا چلا گیا دنیا سے، اس بات پر اسے پکڑ نہیں ہوگی تو فوت کیوں ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو وہ روانہ ہو گیا۔ لیکن یہ غفلت میں جو وقت گزارا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر وقت گزارا ہے، اس وقت کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے۔ اس وقت تک بندہ جو ہے نا اپنے پاؤں میدان معاشر سے ہٹا نہیں پائے گا جب تک کہ 4 سوال ہیں، ایک میں 5 سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ تجھے وقت ملا تو تم نے وقت کہاں ضائع کیا تھا یہ بتا ذرا، وقت کہاں خرچ کیا تھا تم نے، یعنی اس کا جواب دینا پڑے گا قیامت والے دن۔ یعنی آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سچی بات ہے، اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں لمبا بلمبا متوجہ ہوتے ہیں بندے کی طرف، یہ بھی حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی حکم آ گیا، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ متوجہ نہیں ہوتا، ہم ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت یہی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر کسی بندے نے سفر پہ جانا ہو، یہاں سے اللہ لے جائے اس کو عمرے پہ، 3 گھنٹے پہلے جناب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب آپ چلے جائیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ اندر داخل ہو جائیں، کوئی بندہ جو ہے وہ چلا جائے، نکلے یہاں سے گھر سے جناب 3 گھنٹے پورے ہونے پر، جب فلائٹ کا ٹائم ہو اس وقت نکلے تو بتائیں وہ سفر کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا نا، کیونکہ وہ ان کی جو ٹائمنگ تھی اس ٹائم سے پیچھے رہ گیا ہے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت کی نعمتیں رکھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کے لیے رکھی ہیں جو اپنا وقت جو ہے وہ نیکیوں میں گزارتے ہیں، اللہ اللہ کر کے گزارتے ہیں۔ اب جو لوگ بیچارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو فکر تک کوئی نہیں، تو ان کے لیے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔
آج نہیں، کل کوئی جیسے قبر میں جائیں گے فوراً ان کو ہر شے کی قدر معلوم ہو جائے گی، پھر کہیں گے کاش کہ میں کر لیتا، کاش کہ میں کر لیتا، کاش کہ میں نمازیں پڑھ لیتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر لیتا۔ تو پھر وہ کاش جو ہے وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا قیامت والے دن تو یا لیتنی کنت ترابا، لوگ بھی کہیں گے، کافر بھی کہیں گے کاش کہ آج میں مٹی ہو جاتا، میں اس طرح انسانی شکل میں نہ کھڑا ہوتا، میرے سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ کتنی بڑی تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ بتائیں اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ جب زندگی ہماری غفلت سے گزر رہی ہے، غفلت میں پڑے ہوئے، کیا بنے گا ہمارا یار اس دن؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ الانقطاع عن اللہ الکبیر فانہ اکبر الکبائر وعذابہ اعظم المصائب۔ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی بات، سب سے بھاری بات جو بندہ مومن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا تعلق رب سے کٹ جائے، رب تعالیٰ سے تعلق بندے کا ختم ہو جائے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائے نا یار، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے بیٹھ کے سوچا یار میرے رب کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے، یعنی میرے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، اطاعت کا تعلق ہے، فرما برداری کا تعلق ہے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بات پر؟ کبھی غور کیا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے بھی یا نہیں؟ بزرگ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہے نا کہ میری عزت رب کے ہاں کتنی ہے، وہ اس بات پر غور کر لے کہ تیرے دل میں رب کے احکامات کی عزت کتنی ہے۔ جتنا تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو ترجیح دیتا ہے، اتنی تیری عزت رب تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات فرمائی حضرت امام نے، امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے نا، سب سے بڑی، سب سے بھاری بات بندہ مومن کے لیے یہ ہے کہ الانقطاع من اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، الانقطاع عن اللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جائے۔ آج لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم وقت کوشش ہوتی ہے ہماری، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے اس کے لیے ہماری کوئی توجہ ہی کو نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے ہم نے پوچھا ہی کو نہیں، بات الرحمن فاسأل به خبیرا، میں کہ رحمان کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھ جا کے۔ یہ حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جاننے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب پا کے بیٹھا ہے۔ رب فرماتے جا الرحمن فاسأل به خبیرا، جا کر کے تو بھی اس سے پوچھ لے کہ کیسے رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے، رب تعالیٰ کی ملاقات کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنی بڑی بات ہے جس کا یعنی کہ ہم تعلق بھی توڑ چکے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، لیکن ہماری توجہ جا نہیں رہی ادھر، پھر تعلق بھی توڑ چکے ہیں اور اس پر فکر مند بھی کوئی نہیں ہم۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کو کسی نے دیکھا، دنیا میں ایسے لوگوں میں موجود تھے، تو ایک بندہ گزرا، اس نے پوچھا، اس نے کہا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یار یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ رب کو راضی کر لو۔ آج رب مان رہا ہے لیکن یہ نہیں مانتے، رب مانتا ہے، راضی ہونے کے لیے تیار ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صلح کر کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا چاہتے، یہ نہیں مان رہے، رب مانتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آدمی پھر گزرا، اس نے کہا حضرت یہاں کیسے؟ میں یار اب یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتا، یہ مانتے ہیں صلح ہو جائے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، میں کیا وقت گزر چکا اب رب نہیں مانتا۔ ہاں ایسی انہوں نے زندگی غفلت میں گزاری ہے کہ ان کو اس وقت رب مانتا تھا، رب بلاتا تھا، 5 بار رب تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا تھا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ پچھلی رات کو رب خود جناب ان کو ندا فرماتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، حل من مستغفر، کوئی ہے بندہ بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی بندہ توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کر لوں۔ پایا کہ پہلے اس کی طرف سے اعلان ہوتے تھے، یہ نہیں مانتے تھے، اب ان کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ مانتے ہیں اب وہ نہیں مانتے۔ جی کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہمارا بھی گزر جائے پھر جناب ہم منائیں وہ مانے نہ، ہے یہ نہیں ہے سر؟ آج تو پورا دن ہمارا فلم کے سامنے گزر جائے گا، ٹی وی چلا کے بیٹھے رہیں گے، وقت ہمارا گزر جائے گا، جی ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، جو جہان کی حرکتیں ہو رہی ہیں ان کے سامنے بیٹھے رہیں گے، موبائل پہ گیمیں کھیل لیں گے، غفلت کا وقت گزر رہا ہے۔ پیارے بھائیوں حساب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو وہاں پوچھا جائے گا بتا تم نے وقت کہاں بتایا تھا اپنا۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے
دوری اختیار کی ہم نے، اس کا بھی حساب دینا ہوگا قیامت والے دن۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ہے وہ مانتا ہے ہم نہیں مانتے، قبر میں جائیں گے پھر ہم مانیں گے وہ نہیں مانے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ ہاں، ایک بزرگ تھے نا، ان سے اس نے کہا حاجی حضرت کیسا کوئی ایسی بات بتائیں کہ میرا دل ایک دم جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ تو میں یار اسی وقت قبرستان والوں کے پاس جا کر کے پوچھے نا، وہ رو رہے ہیں اس بات کو، کاش کہ ہمیں ایک نیکی کرنے کی توفیق مل جائے، لیکن اب وہ وقت ان کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ تیرے لیے وقت ہے، فرصت ہے، سارا کچھ موجود ہے، آج ہی اپنے آپ کو مشغول کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، رب تعالیٰ کو منانے میں، تو تیرا کام آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ ایک اور صورت بیان فرماتے ہیں بندے کے لیے مصیبت کی۔ فرماتے ہیں جس طرح دنیا والے جو ہے نا، دنیا والے ان کو حکومت کی نوکری مل جائے، حکمرانوں کا قرب مل جائے، کسی ایم این اے ایم پی کے ساتھ یاری لگ جائے تو جتنے خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ واہ، جی فلانے کے ساتھ ہماری دوستی ہے، فلانے وزیر کے ساتھ ہماری دوستی ہے، فلانے وزیر کو فون کریں فوراً اٹھا لیتا ہے، بھائی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جس طرح کر کے ان کے لیے سب سے بڑی خوشی نا دنیا داروں کے لیے، بات ہے اسی طرح سب سے بڑی مصیبت ہے فقیر بندے کے لیے جس کے پاس کوئی حکمران آ جائے چل کے۔ وہ بڑی مصیبت سمجھتا ہے کہ یہ کیوں آ گیا میرے پاس، سمجھایا نا؟ تو اس طرح کر کے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ حکمران جو ہیں ان کے قریب اتنا بندہ ہوتا جائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہوتا جائے گا، اور ظالموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سکینہ کا ایک نور نازل ہوتا ہے وہ اس سے ظاہر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا اس کے پاس۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جناب کوشش کریں کہ خلاق کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ہمیں مل جائے، تو غفلت جو ہے نا اس کی چادر اتار دی جائے۔ اب یہ سمجھ آیا؟ غفلت کی چادر اتار دی جائے، یہ ڈرامے، یہ فلمیں، یہ بے حیاں ساری ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ سچی بات ہے، بندہ اپنی قبر خالی کر رہا ہے، اپنے موبائل پہ گیموں میں لگا ہوا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، کوئی صحافیوں کو سن رہا ہے، وہ کسی کو سن رہا ہے، بھائی ان سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ہم اپنا وقت بچائیں، اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بتائیں، یہی بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، وگرنہ سب سے بڑی مصیبت اس کے تو ہم شکار ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔